ہر قسم کی بڑائی کی بدیائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے تنگن لا تعداد بحد و حساب بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ ابتدائی اسلام میں امت کے لیے یہ ایک بہترین دن تھا اور اب بھی اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن چند لوگ انہوں نے اس دن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ آڑ اہل بیت کی لے لیتے ہیں، کہنے کو محسوس یہ کرواتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، لیکن صرف اور صرف صحابہ اکرام پر تبرہ بازی، بس اسی کو سمجھتے ہیں شاید یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر حقیقی اہل بیت کی محبت ہوتی تو ضرور وہ صرف اہل بیت کا تذکرہ کرتے۔ ان کی گفتگو میں اہل بیت پر کوئی بات نہیں، جو 2 چند باتیں اگر ہیں وہ بھی خود ساختہ ہیں، صرف اور صرف صحابہ کے لیے زہر اگلتے ہیں۔ ان کا افسوس نہیں ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمان بھی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہماری آج کل کی نوجوان نسل آنکھیں بند کر کے ایسے لوگوں کے سٹیٹس لگا کے وہ دین کو سمجھتی ہے ہم تنگا دے رہے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اس بڑے ظلم کا خود بھی شکار ہوتے ہیں جس میں صحابہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ بہرحال اسی وجہ سے آج کے اس جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع اہل بیت ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف وہ شخصیت جس کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دی جا سکیں بس وہی اہل بیت ہے، یا اہل بیت حقیقت میں قرآن و حدیث میں کئی شخصیات کو اہل بیت کہتے ہیں؟ 4 گروپس ہیں اہل بیت کے، 4 گروپ جن کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ ان چاروں میں سے 4 گروپس میں سے صرف ایک بندے کو لے کے اور اس ایک بندے کی بھی ایک واقعے کو لے کر بس سارا جو ہے وہ ٹائم گزار دینا اور سمجھنا ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، اور ایسے موٹیویشنل اسپیکر بس ان کے سٹیٹس لگا کے جن کو نہ علم نہ عقل نہ فہم نہ گہرائی نہ فراست نہ اصول حدیث نہ اصول تفسیر نہ انہیں کچھ پتا، بیچارے اردو کتابوں کے محتاج ہیں، ان کی باتیں سٹیٹس لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کا بڑا کارنامہ کر دیا۔ اور خدا را انہوں نے تو کہنا ہے، ان کی پیٹ ہے، ان کی مجبوری ہے۔ نوجوان نسل کو تو ہوش کرنی چاہیے، وہ تو ذرا اس بات پر غور کریں کہ اہل بیت ہیں کون۔ اگر حقیقی اہل بیت سے محبت ہو پھر سب کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حقیقت میں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یہ صرف بغض صحابہ ہے جس کا یہ مسلمان شکار ہو رہے۔ اہل بیت کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے 1072، عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا حارث ہے اس کا بیٹا ربیعہ اور اس کا بیٹا عبد المطلب، بنو ہاشم خاندان، بنو مطلب خاندان۔ یہ کہتے ہیں کہ انا اباہو، کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث نے اور عباس بن عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس کو، انہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی دے دیں کہ ہم جائیں زکوٰۃ اکٹھی کر لائیں اور اس میں سے کچھ ہمیں بھی مل جائے، جو اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ نے مصارف زکوٰۃ ذکر کیے ہیں
زکوٰۃ کہاں کہاں لگ سکتی ہے؟ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اس بندے کو بھی دی جا سکتی ہے جو اس ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتا ہے، تو اس زکوٰۃ میں سے ہی اس بندے کو تنخواہ اس کی پے دے دی جائے۔ تو تم یہ کہو اللہ کے نبی کو جوان ہو گئے ہو، شادی کے قریب ہو، شادیاں کریں تمہاری، کام پہ لگو۔ دونوں نوجوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی تھی، جلدی سے نماز پڑھ کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس چلے گئے، اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، تو انہیں اندازہ تھا، اس لیے وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس پہنچے تو دیکھا دونوں نوجوان کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم خیر ہے، کیا بات ہے تمہارے دل میں، نکالو کرو بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کے بڑے ماہر تھے، کہاں بھی کیا بات کرنی کرو۔ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کان پکڑ لیا، ازراہ محبت، کہاں بھی کرو بات۔ تو میں اس کو کہوں وہ بات کرے، عبداللہ بن عباس مجھے کہیں آپ بات کرو، عبد المطلب بن ربیعہ وہ کہ آپ بات کرو۔ آخر ایک نے بات کی کہ ہمارے، وہ کہتے بھی ہمارے والد نے، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے والد نے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ڈیوٹی دے دیں، زکوٰۃ اکٹھی کر لائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ اس میں سے مل جائے، شادی کے قریب ہے، ہماری عمر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی انا ہذہ صدقات، اور بھائی اللہ کے بندو یہ صدقات ہیں، انما ہی اوصاف الناس، یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے یہ۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ بھائی تمہیں یہ نہیں مل سکتی، تمہیں یہ ڈیوٹی نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں صحابی اور فلاں صحابی ان کو بلا لو، وہ بلا کر لائے۔ ایک کو کہا کہ عبد المطلب، یہ جو ربیعہ، عبد المطلب بن ربیعہ، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ دوسرے نوفل سے کہا اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کر کے بھیج دیا۔ نکاح بھی کتنے آرام ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خاندان کو، بنو ہاشم کو آل محمد کہا ہے، یہ آل محمد ہے۔ اور بھائی اگر آل محمد کا تذکرہ کرنا ہے تو بنو ہاشم کا کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار کے کتنے لوگ ہیں، کتنا بڑا خاندان ہے یہ، پھر محرم میں ان لوگوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر حقیقت میں آل محمد سے محبت ہوتی، صرف منشا یہی ہوتا، صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا، تو ان سارے لوگوں کا نام آتا، ان کا بار بار تذکرہ آتا، ان میں سے لوگوں کو چن چن کے ان کی تعریفیں کی جاتی، ان کے فضائل و کمائل ذکر کیے جاتے، ان کی باتیں بیان کی جاتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بات کی جاتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی بات کی جاتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی بات ذکر کی جاتی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کے اس تجزیے اور نظریے کا تذکرہ پھر امت کو کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آل محمد سے محبت ہے۔ یہ اوروں کی بات نہیں کرتا، کالے کپڑوں اور کالے کرتوت والوں کی، وہ مسلمانوں کی، وہ سنی اپنے آپ کو کہنے والے کالے کرتوت والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں کہیے ذرا، آؤ بنو ہاشم بنو مطلب کے نام ہی بتا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام ہی بتا دو، اللہ کے نبی کی پھوپھیوں کے صرف نام ہی بتا دو، ان کی آگے خاندان اور نسل کے صرف نام ہی بتا دو۔ تم محبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، صرف وہ باتیں، صرف وہ پوائنٹ، صرف وہ جگہ جہاں سے صحابہ پر تبرہ ہو سکتا ہو، اللہ کی قسم اچھے بھلے سمجھدار مسلمان، اچھے بھلے سمجھدار نظر آنے والے نوجوان ان کملوں کے لگا دیتے ہیں اسٹیٹس اور سمجھتے ہیں ہم آل محمد کا بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، اور تمہیں تو آل محمد کے نام تک نہیں آتے، تمہیں آل محمد کے نام بھی نہیں آتے، تمہیں اہل بیت کے نام بھی نہیں آتے، کیا بات کرتے ہیں بھائی؟ یہ کوئی عقل مندی نہیں، کوئی عقل مندی نہیں۔ خدا را عقل کے ناخن لیجئے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے،
تو تمہارا تو نہیں ہے، تم نوجوانوں کا تو نہیں ہے، صرف ایک واقعے کو لے کے اس کے گرد ناچتے رہتے ہو بس، باقی کدھر جائیں گے؟ باقی آل رسول پر، بنو ہاشم کے کتنے لوگوں پر کتنے ظلم ہوئے، ذکر کیا کبھی؟ وہ شیب بنی ہاشم میں جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں 3 سال معصور رہے اللہ کے نبی، اور یہ سارا آل محمد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کرتا ہے کوئی ذکر ان بلکتے بچوں کا جو 3 سال اس گھاٹی میں بلکتے رہے، ان بھوکے مسلمانوں کا جو 3 سال اس گھاٹی میں بھوکے رہے، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں انتہائی شدت اور قسم پرسی کی زندگی گزاری۔ کرتا ہے کوئی تذکرہ ان کا؟ ان کو تو کوئی نہیں جانتا۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کھجور، اس کی اونٹ کی ایک کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا مل گیا مجھے ایک دن، میرے لیے وہ سب سے قیمتی متاع تھی۔ میں جلدی سے اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، اس کو جو ہے وہ میں نے صاف کر کے سکھا کے اس کا سفوف بنا لیا، اور کئی دن تک بس پانی کے ساتھ وہ سفوف کھایا کرتا، تو کھانے کو کچھ نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں۔ بھائی ہم مسلمانوں کی کیا بات ہے؟ ہم مسلمانوں کو آل محمد سے کہاں محبت ہے؟ نہیں ہے، یہ صرف ایک آسرا چاہیے تھا، ایک بہانہ چاہیے تھا، صحابہ پر تبرہ کا، صحابہ کو برا بلا کہنے کا، صحابہ پر بات کرنے کا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا، ان پر ہم نے تبرہ بکنا تھا اللہ کی قسم، اس لیے اس واقعے کو اٹھایا ہے۔ باقی آل محمد کدھر ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 3140 حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ تقسیم کیا کرتے تھے نا ادھر ادھر، اور خاندانوں کو دے دیتے، اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کی جب باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال جو اللہ نے اللہ کے نبی کے لیے خاص کیا تھا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ 5واں حصہ جو ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ان کو دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد، صحیح بخاری 3140، کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں یہی دونوں خاندان، باقی سارے قریشی باہر نکل گئے تھے، سب قریشی جو ہے وہ اپنا معاملہ ختم کر گئے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں 7 نبوی سے 10 نبوی تک یہی 2 خاندان تھے۔ مسلمان تھے وہ بھی ساتھ ہی تھے، انہوں نے رہنے کا، کافر بھی خاندانی بات میں پیچھے ساتھ کھڑے۔ یہ بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ ایک ہی چیز، یہ ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آل محمد سے محبت ہے تو ذرا ان کی زندگیاں پڑھو، ان کے واقعات پڑھو، ان کا تعارف دیکھو، ان کی زندگیوں کو کھنگالو، ان کے کارنامے دین کے دیکھو، دین کے لیے ان کی قربانیاں دیکھو، ان کی مشقتیں وہ دیکھو، وہ بیان کرو لوگوں کو۔ اس آل محمد کا بات کرنے پر اللہ کی قسم مہینوں درکار ہیں، مہینوں۔ میں تو صرف بتانے لگا ہوں کون کون ہے، اس لیے آگے جا رہا ہوں، وگرنہ یہی رک کے مہینوں ان لوگوں کے فضائل بیان کرنے لگے اور ان کی قربانیاں بیان کرنے لگے، اللہ کی قسم رو رو کے داڑیاں تار ہو جائیں۔ اس قدر دین کی خاطر مشقتیں انہوں نے برداشت کی، اور اس قدر اعلیٰ ظرف اور دین کے انہوں نے بڑے کارنامے کیے۔ ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ کیونکہ ان کی بات کرنے سے کس صحابی کو گالی دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ مقصد آل محمد سے محبت نہیں، خدا را عقل کے ناخن لوگ یہ جو سٹیٹس لگا دیتے ہو نا ان اندھے مسلمانوں کے، خدا را عقل کے ناخن لوگ، صرف صحابہ پر تبرہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں، اللہ کی قسم نہیں تو یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا خاندان لے دیا جائے، سالوں سال ان پر تقریریں بھی ہو سکتی ہیں، باتیں بھی ہو سکتی ہیں، فضائل بھی ہو سکتے ہیں، مسائل بھی ہو سکتے ہیں، نماز بھی بیچ میں ہے، زکوٰۃ بھی بیچ میں ہے، حج بھی آ جائے گا، اور معاملات بھی آ جائیں گے، اخلاقیات بھی آ جائیں گے، اسلامیات بھی آ جائے گی، سب کچھ یہی اللہ کی قسم آ جائے گا، بہت کچھ آ جائے گا، بیان کرنے کے لیے آئے تو صحیح۔ ان کا تو نام ہی نہیں لیتے، صرف وہ 2 چند ان کا بھی ایک دفعہ نام لے کے گزر جاتے ہیں، صحیح نام نہیں لیتے، جو بس اس واقعے کے گرد گھومنے والے، بس
باقی نہیں. ہائے ہائے ہائے. دوسرا گروپ جو اہل بیت ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے کون نام لیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کون لیتا ہے نام؟ صرف ایک نام جس کے پیچھے صحابہ کو گالی دینے کے قابل ہو جائے, صرف ایک نام جس پر لگایا جن کی طرف جھوٹے واقعات منسوب کر کے صحابہ کو برا بھلا کہہ لے, وہی ایک نام بس جس کے پیچھے صحابہ پر تبرہ کر سکتے ہو, وہی ایک نام جس کے پیچھے ایسے سٹیٹس لگا سکتے ہو جن پر صحابہ پر تبرہ ہوتا ہو. وہ صحابہ جو ہمارا دین ہے, اخلاق ہے, کردار ہے, رہبر ہیں, رہنما ہیں, پیشوا ہیں, مقتدا ہیں, ہمارے قائد ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہماری جان ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا اخلاق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں, جانثار ہیں, وفاشار ہیں, تابع دار ہیں. اللہ کی قسم ان کا برا بھلا کہنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا سہارا لیتے ہو, باقیوں کے نام کون لے گا؟ باقیوں کے واقعات کون بتائے گا؟ کبھی ان اہل بیت سے محبت کے دعوے داروں سے یا ان عقل کے چھوٹے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو سٹیٹس لگا دیتے ہیں بھاگ کے کسی ایسے فتنہ پرور سٹیٹس اور باپ کو, اللہ کی قسم کبھی کسی نے یہ سٹیٹس لگایا ہو کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی پورے خاندان نے میاں اور بیوی نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور میری بیٹی رقیہ نے ہجرت کی ہے, جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور کچھ ذکر کیا کسی نے کہ حبشہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ نے ہجرت کیسے کی تھی, کس انداز سے سفر ہوئے تھے, کیسے وہ 68 کلومیٹر کا صرف سمندری سفر انہوں نے کیسے کیا تھا. وہ نرم و نازک و معصوم ہمارے دلوں کی دھڑکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرتا ہے کوئی تعریف ان کی اس بیماری کا کبھی کسی نے تذکرہ کیا ہو جس کی وجہ سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے؟ یہ تو بڑا ہذیان بکتے ہیں کہ عثمان ابن عفان بدر میں نہیں گئے تھے. اور عقل کے اندھو یہ نہیں دیکھتے تم کہ خدمت کس کی کر رہے تھے؟ اہل بیت کی. کس کے لیے رکے تھے؟ اہل بیت کے لیے. کس کا مسئلہ تھا؟ اہل بیت کا. بیماری کون تھا, کون بیمار تھا؟ اہل بیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اہل بیت کی خدمت میں, اہل بیت کی خیال میں, اہل بیت کے لحاظ میں, اہل بیت کی لک آفٹر کرتے ہوئے اگر کوئی صحابی بدر سے پیچھے رہ جائے, اللہ کی قسم تم ان کو تاج و تشریح کا نشانہ بنا دیتے ہو. اور اب 1400 سال بعد ان ظالم و بدبختوں کے جو صحابہ پر ہذیان بکتے ہیں ان کے سٹیٹس لگا کے سمجھتے ہو ہم نے دین کھڑا کر دیا. ہائے ہائے ہائے. اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برستے ہیں یہ لوگ جو اہل بیت کی خاطر ساری زندگی, جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ بدر والے آج کے بعد کچھ بھی نہ کریں, اللہ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے. کوئی معاملہ ہوتا اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر رک جاؤ ذرا, تھام لو تلوار کو, اگر کمی ہے گئی تو کوئی بات نہیں, انہ بدریون, یہ بدری صحابی ہے, اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اتنے بڑے اعزاز کو اہل بیت کی خاطر جس نے چھوڑ دیا اس پر تم تبرہ کرو, اس کو تم برا بلا کہو, اس کو تم ہزار جو ہے اس کے اندر عیب نکال دو, فلانا کر دیا, رشتہ دار بٹھا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور تم صحابہ کو گالیاں دے کے بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے, اور تمہیں تو اہل بیت کے نام تک نہیں ہوتے. کس اہل بیت کی بات کرتے ہو اللہ کی قسم؟ صرف اس اہل بیت کی بات کریں گے جس کے پیچھے صحابہ کو گالی نکال سکتے ہو. اب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت حبشہ بیان کریں, اہل بیت نہیں ہے, کریں تو ہجرت حبشہ بیان, بتائیں تو دوسری ہجرت حبشہ میں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں گئی تھی؟ اہل بیت تھی. بتائیں کوئی اللہ کی قسم کہ رقیہ رضی اللہ عنہ دوسری ہجرت حبشہ میں کیوں نہیں گئی تھی؟ رقیہ رضی اللہ عنہ بتائیں. یہ اہل بیت سے محبت والے کریں تذکرہ یہاں بتائیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی, اللہ کے نبی سے پیار اتنا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی چاہت اتنی تھی کہ اللہ کے نبی آپ یہاں مکہ میں
آپ ان کفر کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، اور ہم حبشہ میں نجاشی کے شاہی مہمان تھے، پرسکون زندگیاں گزار رہے تھے، ہمیں کوئی انگلی اٹھاتا ہماری طرف تو 8 درہم جرمانہ بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ ہم اللہ کے نبی شاہی زندگی 3-4 مہینے گزار آئے ہیں، اب اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے تو جائیں گے، نہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہاں ذبح ہونے کو تیار ہیں۔ اس بیٹی کا، اس رقیہ کا تذکرہ نہیں کرے گا کوئی؟ ان کے فضائل کس نے بیان کرنے ہیں؟ ان کے سٹیٹس کس نے لگانے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کس نے کرنا ہے؟ بس ایک نام، اور ظالموں تم سے زیادہ، 1000 گنا زیادہ، لاکھ گنا زیادہ ہم محبت کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ہم پیار کرتے ہیں، ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم ان کی صحیح بات کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تم تو صرف صحابہ پر تبرہ رکھنے کے لیے کرتے ہو بس، اور تمہیں کیا پتا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا؟ تمہیں تو ان کا بھی نہیں پتا، نہیں پتا تمہیں ان کا بھی۔ بتاؤ ان کے بچپن کی باتوں کو، پھر بتاؤ جب وہ 4 سال کی تھی ان کے حالات کو، بتاؤ جب وہ 6 سال کی تھی ان کے حالات کو، بتاؤ ان کے ان حالات کو بتاؤ پھر۔ بس 2 واقعات تمہیں بتائیں، بس ختم زندگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حدیث ہے میری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کرو بیان کرو ان کو، کہے کوئی آگے کہ میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، سنو لوگو آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حدیثیں تمہیں سناتا ہوں۔ آئے کوئی نقل کے اندر کو یہی نہیں پتا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں بیان کتنی کی، ان کو یہی نہیں پتا، ان کو صرف وہ آتا ہے جس پہ صحابہ کو برا بلا کہتے اور کچھ نہیں آتا، اور عقل ان کی ماری گئی جو سٹیٹس لگا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ تذکرے کر دو، یہ تذکرے، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی کسی کا بھائی قتل کر دے اور بس وہ یہی کہتا کوئی مار گیا فلاں ندی پارٹی ایسی ندی تجھی کی کر گیا۔ تو یہ محبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے گن گاؤ، یا محبت یہ ہے کہ ان دشمنوں کی بات کرتے رہو؟ بس بات ان کی کرتے رہے۔ تیسرا گروپ جو اہل بیت ہیں، جو آل محمد ہیں، وہ بھائی یہ دونوں تو حدیث ہے نا، تیسرا وہ گروپ ہے جن کو قرآن مجید نے اہل بیت کہا، ان کا نام بھی لے لیں گے نا فوت ہو جائیں گے، سٹیٹس بھی لگا دینا کوئی تو مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ تیسرا وہ گروپ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، سورۃ احزاب آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ چلا آ رہا ہے امہات المؤمنین کا، آگے بھی تذکرہ امہات المؤمنین کا۔ اللہ رب العالمین نے درمیان میں رک کے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کے معاملات کو، ہر قسم کی پریشانی، غم اور تکلیف اور ایمانی اور جسمانی اور روحانی اور دینی اور دنیاوی ہر قسم کے رجس، اس کو اللہ رب العالمین دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ لیتا ہے تذکرہ ان کا ان اہل بیت سے محبت کا خیالی اور خلائی اور فرسودہ دعویٰ کرنے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک طرف اہل بیت کا نام لینے کے لیے صحابہ کو برا کہہ لے کہ سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہے چند لوگوں کا نام لے کے، اور ادھر ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تہمتوں کا نشانہ بناتے ہی اہل بیت، قرآن نے کہا ہے ان کو، قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ آئے کوئی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کرے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بتائے، سوشل میڈیا پہ آئے اور کوئی نوجوان ان کا سٹیٹس لگائے اور بتائے کہ یہ ہے اہل بیت جن کو رب تعالیٰ نے اہل بیت کہا ہے، آؤ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، آؤ ہم ان کے گن گاتے ہیں، آؤ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں، آؤ ہم ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں بیان کرتے ہیں۔ کرتا ہے کوئی ہوش کے نہ لو یار، چند واقعات کے پیچھے لگ کے مسلمانوں کو تقسیم نہ کرو، نہ تقسیم کرو، عقل سے مسائل کو سمجھا کرو، اور صرف ان کے پیچھے جن کو اردو ترجمہ کا کھیلا آتا ہے بیچارے ان کے پیچھے مت لگو ان کے پیچھے۔ جب یہ اہل بیت پورے ہو جائیں گے نا، ان کے فضائل جب بیان کر لو گے، جب پوری دنیا کو بتا دو کہ یہ اہل بیت ہیں، فنگر ٹپس پر لوگوں کو یاد ہو جائیں گے نا، تو پھر آ جانا، پھر صحابہ پر بھی بک لینا،
پھر صحابہ کو بھی برا بلا کہہ لینا، چلو کہہ لینا، کچھ تو پتا چلے گا نا یار، یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کائنات کو انہوں نے اہل بیت فنگر ٹپس پہ یاد کروا دیے، ان کے نام بھی، ان کے کام بھی، ان کے مقام بھی، سب کچھ یاد کروا دیا ہے۔ آؤ اب صحابہ پر تبرہ کر لو، چلو پھر تو بنتا تو پھر بھی نہیں ہے، چلو تمہیں نام تک اہل بیت کے آتے نہیں، کام پتہ نہیں ہے، مقام پتہ نہیں ہے، ایک دو لوگوں کو لے کے تم صحابہ پر سیدھے ٹوٹ پڑتے، صرف صحابہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں بس، اور سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت۔ مصنف ابن شیبہ 10,811 حدیث۔ ان خالد بن سعید، خالد بن سعید ہے، بعث الی عائشہ ببقرۃ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صدقہ بھیجا، میرا صدقہ گائے کا ایک صدقہ بھیجا، فردتھا، انہوں نے کیا کیا؟ واپس لوٹا دیا، انہوں نے واپس لوٹا دی۔ کیا کہا؟ وقالت، انہوں نے کہا انا آل محمد، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لا تحل لنا الصدقہ، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ میرے رب بھی وہ کام کرواتے ہیں جو روزے روشن کی طرح ان 2 نمبر اور جھوٹے لوگوں کی آنکھوں میں رڑکتے رہے، اور بھائی باقی امہات المومنین تو انہیں کوئی اتنا خاصا سروکار ہی نہیں، انہوں نے گالیاں دینی ہیں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا، ان سے اقرار کروا دیا۔ مصنف ابن شیبہ 10,811 حدیث نمبر صحیح سند کے ساتھ کہ انا آل محمد، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لا تحل لنا الصدقہ، یہ صدقہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس آل محمد کا نام لے تو کوئی، اس گروپ میں آل محمد کے اس گروپ میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے اس گروپ میں؟ کتنی بیویاں تھیں اللہ کے نبی کی؟ پہلے نمبر پر کس سے شادی کی؟ دوسرے، تیسرے، چوتھے، 10ویں، 11ویں کس سے کی؟ بتائے کوئی؟ کون کس خاندان سے تھی؟ کس کے کیا فضائل و مراتب ہے؟ یہ اہل محمد ہے، یہ اہل بیت اللہ نے کہے ہیں، اور بھائی ان اہل بیت کی کوئی قدر نہیں جس کو رب تعالیٰ اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ 4 گروپ ہیں اہل بیت کے، بنو مطلب، بنو ہاشم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا۔ 2 کا نام لیتے ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایسے نہیں پٹتے، سیاپے ڈالتے، کیوں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر سیاپا نہیں ڈالتے تو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سیاپا نہیں ڈالتے تو، کہ پیچھے الزام کس کو دیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر الزام کس کو دیں؟ یہ تو سیاپا نہیں ڈالتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تبرہ بکنے لگتے، پتہ ہے اسی کو لیتے کہ پیچھے صحابہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اور بھائی ان کو کہو جنہوں نے شہید کیا، ہم کہتے ہیں ان ظالموں بدبختوں نے بہت بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، انہوں نے بہت بڑی بات کی، بہت بڑا سانحہ، دل کو دکھ پہنچانے والا سانحہ، انتہائی بڑا سانحہ، یہ انتہائی ناقابل برداشت سانحہ کیا ہے، بالکل مانتے ہیں ہم۔ کہو ان کو جو کہنا ہے، 2 گالیاں ان کو جو دینی ہے، جو کرنا ہے ان سے کرو، صحابہ کو تو چھوڑ دو اللہ کے بندو۔ ایک طرف تمہاری مجبوری ہے رضی اللہ عنہ فرض عنہ کہتے ہیں، ایک طرف عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہو، دوسری طرف بکواس کرتے ہو ان کے خلاف، اور یہ اسٹیٹس لگا دیتا ہے ہمارا مسلمان، عقل کا چھوڑتا ہے، دیکھتا ہی نہیں، یہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ امہات المؤمنین، ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، امہات المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، زیب و زینت چاہیے، میک اپ چاہیے، تمہیں سوٹڈ بوٹڈ رہنا ہے، تمہیں میچنگ کرنی ہے، وہی سوٹ، وہی دوپٹہ، وہی اسکارف، وہی جوتا، وہی اسٹائل، وہی میک اپ، وہی رنگ، وہی کمال، وہی جمال، وہی زیب و زینت، وہی دنیاوی شعار، وہی دنیاوی باتیں، وہی دنیا کی باتیں، یہ تمہیں اگر چاہیے تو آؤ پھر فتح علینا، امتعکم، دیتا ہوں سب کچھ تمہیں، لیکن شرط یہ ہوگی اسرحکن سراحا جمیلا، عزت اور پروٹوکول کے ساتھ میں گھر بھیج دوں گا، گھر بھیج دوں گا۔ کرتا ہے کوئی تذکرہ اہل بیت میں اس واقعے کا؟ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، ان کی تمہیں چاہت ہے، ان سے پیار ہے، ان سے تعلق ہے، ان کے قریب رہنا ہے، تو پھر دیکھ لو تو دار الاخرہ اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر یہی ہے، یہی قسم پرسی ہے، پھر ایسے ہی بھوک چلے گی۔ پھر میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان تو دیکھیے، فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ہو جاتے تھے، 3 مہینے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا بھی۔ عبداللہ ابن زبیر پوچھنے لگے خالہ جان اب کیسے گزارا کرتی تھی؟ اور اس حدیث میں لفظ ہیں کہ فی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، 3 مہینے گزر جاتے تھے۔ پوچھا گزارا کہا تھا؟ کہا علی الاسودین، کبھی پانی مل جاتا، کبھی کھجوریں مل جاتی، گزارا کر لیتے۔ اور میری اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اس اماں پر، میری اس والدہ پر تبرہ رکھتی ہو تو اہل بیت کا سہارا اور آسرا لے کے ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، ان کے خلاف ہذیان بک کے تم دین کا سہارا اور آسرا سمجھتے ہو کہ دین کا کام کر رہے ہو۔ اور بھائی ہوش کے نہ بندو یار، ہوش کے نہ بندو، ہوش کے نہ بندو۔ وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے کوئی گناہ کرے گا نا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ضعفین ڈبل اجر دیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈبل اجر ساری زندگی لیتی رہی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، جاؤ ذرا تفسیر پڑھو اگر توفیق ہو تو، یہ پڑھو اہل بیت کے تذکرے، یہ پارہ نمبر 21 کی آخری آیات ہے، اور آگے پارہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہے۔ جاؤ ذرا ان کی تفسیر پڑھو اگر اہل بیت کے تذکرے پڑھنے ہیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی سب سے پہلے ان آیات کے نزول کے بعد میرے پاس آئے اور کہا ہاں عائشہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میرے رب نے 2 آپشن دیے، اگر تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی، تو آؤ دیتا ہوں تمہیں، پھر گھر چلی جاؤ۔ آخرت اور اللہ کے نبی اور اللہ چاہیے تو پھر یہی بھوک کٹے گی، بھوک چلے گی، جلدی نہیں ہے، جاؤ گھر جا کے اپنی اماں ابا سے مشورہ بھی کراؤ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان و الزام لگا کے ان کی مخالفت میں اپنے آپ کو کھڑا سمجھ کر دین کی صفوں میں کھڑا سمجھنے والے ظالموں، ذرا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تو سنو، ذرا اس تفسیر کو تو پڑھو۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ بھی کوئی میرے اماں ابا سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر کس بات کے مشورہ کی ضرورت ہے اللہ کے نبی؟ کہ دنیا اختیار کرنی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہم تو آپ کو اختیار کریں گے، بھوکے رہنا پڑے، پیاسے رہنا پڑے، گھر میں رہیں باہر رہیں، ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، مشقتیں اٹھانی پڑے، ہمیں جو ہے کچھ بھی اس دنیا کائنات میں ہو جائے، اللہ کے نبی کو مشورے کی بات ہے؟ ہم آپ کو، اللہ کو، آخرت کو اختیار کرنے والی ہیں، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس پر والدین سے مشورے کی ضرورت محسوس نہیں۔ مشورہ تو تب کریں جب باتیں برابر کی ہوں۔ ایک طرف دنیا دشکاری ہوئی، کسی نہ کام کی نکارا، دوسری طرف آپ اور آخرت اور رب تعالیٰ، یہ کوئی برابری ہے ہی نہیں جس پر مشورہ کرنے لگے۔ یہ ہے تذکرے اہل بیت کے کرنے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تذکرے کریں گے تو گالی کس کو دیں گے؟ یہ تذکرے کریں گے تو برا بلا کس کو کریں گے؟ یہ تذکرے کریں گے تو اپنی وہ شیطانی جو پیچھے رمت ہے اس کو کیسے گزاریں؟ مجبوری ہے۔ پھر ایسے سب واقعات اور سب سانحات اور سب چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ اللہ خدا را کچھ خیال نہیں، کچھ ہوش کے ناخن دیتی، صرف 2 واقعات 3 واقعات کے پیچھے بھاگ کے دین کو ایسے مختلف ہی مت بنائیے، چھوڑ دیجئے۔ یہ جو چند لوگ بیٹھے ہیں نا، چند لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی مجبوری ہے، ان کی روزی روٹی چلتی ہے، رزق ہے ان کا، کھانا پینا چلتا ہے ان کا گزر بسر یہی ہے، اور کیا وہ حج چلاتے ہیں؟ یہی گزر بسر ہے۔ صحابہ پر جتنا تبرہ بولیں گے اتنا زیادہ مال آئے گا، اتنا زیادہ معاملات بنیں گے، کی مجبوری ہے، چھوڑ دو ان کو۔
سارے اہل بیت کو پڑھو ذرا، کرو مطالعہ آج، کرے کوئی کہ اعلان آپ آج سے کوئی کہے میں اہل بیت کا مطالعہ کروں گا، اگلے سال آج کے 10 محرم کے دن تک سارے اہل بیت کا مطالعہ کر دے اللہ کی قسم، تو پھر بات اتنے اہل بیت کے فضائل بناتے گئے، تو ایک پورا سال لگا کے مطالعہ نہیں کر سکتے، بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہر سال یہی ڈونگر چالے تھے، ہر سال وہی صحابہ کو گالی، ہر سال وہی صحابہ کو برا بنا، ہر سال وہی بس ایک بات، اور اسٹیٹس لگانے والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ دیکھتے سوچتے نہیں، سوچا کرو۔ آپ کو میں پہلے بھی مشورہ دیتا ہوں، مسائل ہمیشہ صرف علماء سے پوچھا کریں، یہ بیچارے ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈی موٹیویشن، موٹیویشنل بھی نہیں، موٹیویشنل وہ نا جو دین کی بات ہے، یہ ڈی موٹیویشنل ہے، یہ ڈی ٹریک اسپیکر ہیں، چھوڑ دو ان کو، کیا کرنا ہے؟ سننا ہے تو علماء کو سنو، جو قرآن بیان کریں، جو حدیث بیان کریں، علماء کو سنو، جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کے روش کو سمجھتے ہیں، اس پر غور فکر کر لو، اس پر تحقیق سرچ کر لو کہ کون ہے وہ جو علماء ہیں، ان کی بات کرو، چھوڑ دو جو 2-4 واقعات کے پیچھے ساری زندگی گزارنے والے، چھوڑ دو، مسائل پوچھنے ہو تو علماء کا پوچھا کرو، ان ڈی ٹریک اور ڈی موٹیویشن اسپیکرز کے پاس مت جایا کرو، یہ امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اور یہ سوچو کہ ہم سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سب کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، سب سے ہمیں پیار ہے، ہمیں ان کے خلاف کی ہوئی ہر اس واقعے پر انتہائی دکھ اور ملال ہے، اور ان کے ساتھ کی ہوئی ہر محبت اور خوشی پر ہمیں دل کا اطمینان اور ہمارا ایمان ہے۔